الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین و ناظرین، آج جو حدیث مبارک ہم پڑھ رہے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات بیان کی گئی ہے. خصوصیت وہ چیز ہوتی ہے کہ یہ خصوصیت سے مراد وہ چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہیں اور آپ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی ہیں. اور ایک شے کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اسی میں پائی جائے، اس کے غیر میں نہ پائی جائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے. اس حدیث مبارک کے اندر 6 کا عدد آیا ہے، مذکور ہے، لیکن اس سے مراد حصر نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی انبیاء پر صرف 6 ہی چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے، بلکہ آپ کی خصوصیات بے حد و بے حساب ہیں. لہذا اس حدیث کو ان حدیث کے مخالف نہ سمجھا جائے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بہت سی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے. بعض علماء اکرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور کئی ہزار فضیلتیں وہ ہیں جو میرے اور آپ کے نبی کو عطا کی گئی ہیں، باقی کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی. اس حدیث مبارکہ کے اندر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انبیاء پر 6 چیزوں میں خصوصیت حاصل ہے، ان میں سے پہلی ہے جوامع الکلم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع الکلمات عطا کیے گئے ہیں. دنیا اور دین کی حکمتیں بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مخصوص اسلوب بیان عطا فرمائے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. ان اسلوب کی خصوصیت یہ ہے کہ الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں اور معنی ایک سمندر ان الفاظ کے اندر ہوتا ہے، اور ان الفاظ میں معانی کا ایک جہاں آباد ہوتا ہے. جملے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی بیان کریں تو کئی کتابیں تیار ہوئی بھی ہیں اور ہو بھی سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین کہ جو جنہیں جوامع الکلم کہا گیا ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن رسول برکت کے لیے مثال کے طور پر آپ کے سامنے 5 فرامین بیان کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف کی پہلی روایت فرمایا انما الاعمال بالنیات. دیکھنے میں یہ 3 الفاظ ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لیکن اگر اس کی تشریح کی جائے، اس کی تشریح کی جائے تو یاد رکھیں کہ کائنات کا کوئی بھی خیر کا عمل ایسا نہیں ہے جو اس حدیث کے اندر بیان نہ کیا گیا ہو. فرمایا انما الاعمال بالنیات، صرف یہ انما ہی اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ فرمایا کائنات کے اندر جو خیر کا عمل ہے اس کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے. اگر نیت ٹھیک ہے تو عمل ٹھیک ہے، اگر نیت خراب ہے تو فرمایا اگر بہت پہاڑ جتنا تم سونا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو، اس کے پیچھے تمہاری نیت کے اندر فساد ہے، تمہارے قلب کے اندر فساد ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہے. اور فرمایا اگر تم ایک سوکھی ہوئی کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہو، اس کے پیچھے تمہارا عمل ٹھیک ہے، تمہاری نیت ٹھیک ہے، تو فرمایا وہ تمہارا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ، فرمایا سارے کا سارا دین خیر خواہی کا نام ہے. دین کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خیر سے خالی ہو. آج جس دور کے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے. یہ دور قدم قدم پر گمراہیاں دینے والا دور ہے، نیکی کے کاموں سے روکنے والا دور ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جس دور کے اندر ہمیں رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہونے کے لیے بھی دلیل چاہیے. یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں نفل تم نے پڑھا تو کہاں لکھا، کیسے لکھا، کس نے لکھا، کس نے پڑھا، تم نے کیوں پڑھا ہے؟ حالانکہ وہ اس عبادت کی اصل کا انکار
اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میرا اور آپ کا دین اتنا نفیس ہے، میرا اور آپ کا دین کہتا ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر خیال آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ جتنا ہی بڑا خیال کیوں نہ آ جائے اس پر گرفت نہیں کرتا۔ لیکن آج میں اور آپ تھرمامیٹر لے کر لوگوں کے دلوں کو ماپ رہے ہیں، ان کے اندر جھانک جھانک کر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے یہ جو عمل کیا ہے یہ بظاہر ہمیں دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اس کے دل میں ایسا تھا، اس کے دل میں ایسا تھا۔ آج جہاں میں دماغ اور دل اور آمنامہ اعمال غیبتوں سے، چغلیوں سے، بہتانوں سے بھرے پڑے ہیں۔ یہاں پر لوگ کہتے ہیں غیبت کی تعریف انہوں نے اپنی منچائی کی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی بات تو جو میں نے کی ہے وہ سچی ہے، اگر سچی بات کسی سے برداشت نہیں ہوتی اس میں میرا کیا قصور ہے، اگلا کر لے۔ تو یاد رکھیے گا غیبت جو ہوتی ہے وہ ہوتی بات سچی ہے، لیکن اگلے کو بری لگ جائے تو فرمایا یہ اس کی غیبت ہے۔ ایسی بات جو آپ کسی کے منہ پر کہیں اور اسے اچھی نہ لگے، وہ اس کو برا محسوس کرے، تو اگر اس کی پیٹھ پیچھے وہ بات کہی جائے تو وہ غیبت کہلاتی ہے۔ اگر وہ بات سچی نہیں تو فرمایا وہ تو بہتان ہے، وہ تو اس پر الزام ہے۔ اور غیبت کرنے والے کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسا اس کے سامنے اپنے مردار بھائی کی لاش پڑی ہو اور وہ اس سے گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو بہنیں آئی، آ کر اجازت طلب کی، یا رسول اللہ روزہ رکھنا چاہتی ہے، اجازت دے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو اجازت ہے روزہ رکھ لو۔ صبح کے وقت سحری کی، روزہ رکھ لیا۔ شام کو اپنے محرم کو بھیجا کہ جائیے رسول اللہ سے اجازت طلب کیجیے کہ ہم افطار کرنا چاہتے ہیں۔ محبوب کی بارگاہ میں ان کے والد گئے، یا رسول اللہ صاحبزادیوں نے روزہ رکھا، اب افطار کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لا سلام علیہ، ان پر تو کوئی روزہ ہے ہی، انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صبح سب کے سب نے ساری کی ہے اور کھانا کھا کے پورا دن وہ کھانے پینے سے باز نہیں ہے، ان کا تو روزہ ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو ان کا روزہ نہیں ہے، یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ محبوب نے کہا انہیں بھی بلا کر لے اور ایک برتن اور پیالہ بھی لے کر آؤ۔ محبوب کی بارگاہ میں جب دونوں صاحبزادیاں آ گئی اور محبوب کے پاس پیالہ بھی آ گیا تو محبوب نے کھایا کہ جب دن کو کھایا وہ اس میں کہہ کرو۔ جب انہوں نے کہہ کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے تھے تو انہوں نے کہا واللہ اللہ کی قسم ہم نے کچھ بھی نہیں دن کو کھایا۔ فرمایا یاد کرو جب پانی بھرنے گئی تھی تو وہاں پانی پر بیٹھ کے تم نے فلاں فلاں اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا، فلاں فلاں اپنے مسلمان بھائی کا تم نے گوشت کھایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قائم ہو میرے محبوب نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو بھوک اور پیاس کا نام روزہ ہے اور جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے؟ ہاں اگر تم روزے کی اللہ کی رضا چاہتے ہو اور روزے کی حقیقت کو پانا چاہتے ہو تو یاد رکھنا تمہارے زبان سے، تمہارے ہاتھ سے اور تمہارے پاؤں سے، یعنی کسی کی برائی کی طرف چل کے جانا، ہاتھ سے کسی کا تعاون کرنا اور زبان سے جب تک تمہارا مسلمان بھائی تم سے محفوظ نہیں ہے خیر کبھی بھی تمہارا مقدر نہیں بن سکتی۔ اور فرمایا دین نصیحہ، پورے کا پورا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جس کام کے اندر خیر خواہی نہیں ہے وہ کام دین نہیں ہے، وہ کام اچھا اخلاق نہیں ہے، وہ برائی ہے۔ اور محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلیس منی، جو دین کے اندر نئی نئی بری چیزیں ڈرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور جیسا میں بیان کرتا رہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی حدیثیں آتی ہیں کہ جن کے اندر آتا ہے فلیس منی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ مسلمان نہیں ہے یا وہ بندہ کافر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ مصطفیٰ کے طریقہ پر نہیں ہے، وہ ہماری سنت پر نہیں ہے، وہ تاریخ سنت ہے۔ اور تیسری حدیث فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے اسے چاہیے کہ ایمانداری سے کام لے، کہ جب آپ سے کوئی بندہ مشورہ دے تو مشورہ دینے والے کو یہ چاہیے اچھا اور بھلائی کا، اور جو اس کے حق میں بہتر ہو یا جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کو بھی وہ مشورہ دے۔ فرمایا مشورہ دینے والا امانت دار ہو۔ اور تیسرا پانچواں عمل فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، جو نیکی بھی آپ کرو گے وہ نیکی صدقہ ہے۔ اور فرمایا العدت دین، وعدہ پورا کرنا بھی دین ہے۔ یہاں ہمارے یہاں وعدے کر کے لوگ رکر جاتے ہیں، جب کسی کے ساتھ آپ نے وعدہ کر دیا پھر اسے پورا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں بار بار تاکید آئی ہے، تاکید آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب تم کسی سے وعدہ کر لو، پہلے وعدہ کرو ہی نہ، لیکن جب وعدہ کر لو پھر اسے
پورا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سن کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری خصوصیت جو اس حدیث کے اندر ستت کے اندر آئی فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے مجھے رعب اور دبدبا عطا فرمایا ہے کہ میرا دشمن جب میرے سامنے آتا ہے تو اس پر میرا رعب اور دبدبا کا عالم بھی ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص قتل کے ارادہ سے آیا، آپ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، تو اس نے جب تلوار باہر نکالی تو حضور کے چہرے انور کو دیکھا، اس چہرے کا جمال بھی کمال کا تھا اور رعب بھی کمال کا تھا۔ جب ابو بکر و عمر دیکھتے تھے تو بھوک ختم ہو جاتی تھی، پیاس مٹ جاتی تھی، اور جب کافر دیکھتے تھے فرمایا وہ تھر تھرا کر کانپنے لگ گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، محبوب نبی کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ قتل آپ کو کرنے آیا تھا، قتل خود ہو گیا، کلمہ پڑھا کے مجھے اپنا مسلمان بنا۔ تیسری خصوصیت فرمایا وَحِلَّتْ لِلْغَنَائِمِ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ یہ مال غنیمت صرف اور صرف میرے محبوب اور آپ کی امت کا خاصہ ہے۔ اس سے پہلے انبیاء کی امتوں میں مال غنیمت تقسیم نہیں کیا جاتا تھا، جنگ کے اندر جو جس نے جو لوٹ لیا وہ اسی کا ہوا کرتا تھا، اور جو بچ جاتا تھا میدان جنگ کے اندر اس کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے بجلی آ کر اس کو چک کر لے جایا کرتی تھی۔ لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی تو آپ نے فرمایا محبوب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مال غنیمت میں سے خمس لیں گے یا مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی اہل بات کے لیے لیں گے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی چیز ضرورت ہے، آپ کو کوئی چیز پسند ہے تو میں اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے جو کچھ کائنات میں ہے وہ آپ کا ہے، آپ جب چاہیں جو لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں۔ اور صرف یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے حضرت حیدر کرار، سیدہ زہرا پاک، حضرت حسنین کریمین